سارے کیس کا احوال کورٹ روم کے اندر کیا کچھ ہوا آپ کو پتہ لگ سکے کہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے کیا آفر دی ہے انہیں، ہم گورنر کی آفر قبول نہیں کر رہے۔ اسپیکر اور پرویز الہی صاحب سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ دوسری سائیڈ کی جو بالنگ اٹیک ہے وہ بڑا تگڑا ہے، ججز کی جانب سے جو ہے غصے کا بھی اظہار کیا گیا۔ طے کرنا ہے کہ کس نے رہنا ہے یا نہیں۔ جنرل باجوہ جو ہے وہ دبئی گئے ہوئے ہیں، ان کی دبئی جانے کی وجہ یہ ہے جن کو ویگو ڈالے اٹھا کے لے گئے تھے، وہ جب تشریف لے کر آئے تو ان کے سر کے اوپر بھی ایک چوٹ لگی ہوئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا ڈر لگ رہا تھا ان کا نام جو ہے وہ پاکستان کے مسنگ پرسنز کی لسٹ میں نہ آ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایک اہم ترین دن تھا آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور معاملہ وہی تھا جس کے تحت گورنر نے جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب کو فارغ کیا تھا۔ تو اسے گورنر کے اس اقدام کو جو چیلنج کیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کی جانب سے، وہ اس سلسلے میں آج اس کیس کی سماعت تھی۔ 11 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ تھی آج کی اس تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے، سارے کیس کا احوال کورٹ روم کے اندر کیا کچھ ہوا، یہ سارا احوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ تفصیلاً آپ کو پتہ لگ سکے کہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس بینچ میں عابد عزیز شیخ صاحب کے علاوہ جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ عدالت نے گورنر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے اقدام پر عمل درآمد روک رکھا تھا۔ جج صاحب نے گورنر کے وکیل خالد اسحاق سے سوال کیا کہ کیا اعتماد کے ووٹ سے متعلق معاملہ حل نہیں ہوا، یعنی کیا اعتماد کا ووٹ لیا گیا یا نہیں لیا گیا۔ تو گورنر پنجاب کے وکیل نے کہا کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے کیا آفر دی ہے انہیں، تو گورنر کے وکیل نے کہا کہ ہم نے آفر دی تھی کہ 3 سے 4 دن میں اعتماد کا ووٹ لیں، ہماری آفر نظر انداز کر دی گئی۔ اس کے بعد عدالت نے پرویز الہی صاحب کے وکیل سے سوال کیا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کتنے دن کا وقت آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ تو اب تو ویسے 17 دن ویسے ہی گزر چکے ہیں، اور کتنا مناسب وقت آپ کو چاہیے۔ تو بیرسٹر علی ظفر بیسکلی ان کی وکالت کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم گورنر کی آفر قبول نہیں کر رہے، یعنی 3-4 دن والی جو بات تھی ہم نہیں کر رہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم کوئی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں اور گورنر کے آرڈر کو موڈیفائی کر دیتے ہیں، ہم وہ وقت مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب اس سے کلیئر کٹ یہ فیل ہو رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح معاملہ ریزالو ہو، اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں جی ہمیں ٹائم نہیں ملا، انہوں نے کہا جی ٹائم ویسے 17 دن تو ویسے ہی بیچ میں ملے، لاسٹ ٹائم جب سماعت ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک 17 دن ہو گئے ہیں، تو بتا دیں کتنا ٹائم آپ کو چاہیے، اس کو معاملے کو کر لیتے ہیں۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی میں ذرا اس حوالے سے کچھ گزارشات پہلے کرنا چاہتا ہوں، مطلب ان کو نظر آ رہا تھا کہ میں تو پھنس جاؤں گا اس گلی کے اندر اگر میں نے کوئی ٹائم شیم کی بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پنجاب اسمبلی کے ممبران کی تعداد 371 ہے، 176 پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، 10 کاف لیگ کے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو 186 ووٹ دے کر منتخب کیا گیا تھا۔ تو اچھا، ویسے اسی دوران جو ہے وہ کیس کے دوران ذرا عدالت، کیونکہ کمرہ عدالت جو ہے نا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اوبیسلی اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، تو ذرا شور شرابہ ہوا، تو پھر ججز کی جانب سے جو ہے ذرا غصے کا بھی اظہار کیا گیا اور منع کیا گیا کہ جی شور وغیرہ بند کریں۔ اچھا، جج صاحب نے کہا کہ سب خاموش ہو جائیں ورنہ کیس اس طرح نہیں چل سکتا۔ علی ظفر صاحب نے پھر دلائل دینا شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا۔ گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا اور اسپیکر کو خط لکھا۔ گورنر نے اپنے خط میں لکھا کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کھو چکے ہیں۔ گورنر پنجاب کے حکم کے جواب میں اسپیکر نے رولنگ دی، اسپیکر کی رولنگ کو تاحال چیلنج نہیں کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدالت گورنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن کی درخواست پر میرٹ پر فیصلہ کرے۔ بیسکلی وہ اس بنیاد کے اوپر آ رہے ہیں کہ جناب یہ جو گورنر نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے یہی سرے سے غلط ہے، اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا ہی سرے سے غلط ہے، تاکہ معاملہ جو ہے نا دوبارہ زیرو کے اوپر چلا جائے۔ بیسکلی ان کی جو اسٹریٹجی لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے علی ظفر صاحب کی۔ اچھا، اس پہ جسٹس عابد عزیر صاحب نے کہا کہ تو کیا آپ اعتماد کا ووٹ لینے کی آفر قبول نہیں کر رہے؟ آپ کا اعتراض تھا کہ گورنر نے اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا۔ وہ دوبارہ ان کو کھینچ کے ادھر ہی لے آئے ٹائم لائن کی طرف۔ ایک اور جج صاحب نے، جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے ریمارکس دیے کہ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کو 24 گھنٹے اکثریت کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے، کہ آپ کے پاس پوری طرح اعتماد ہونا چاہیے اس ہاؤس کا۔ وفاق کے وکیل منصور عثمان نے وزیر اعلیٰ کو پھر اعتماد کا ووٹ لینے کا پابند کرنے کی پیشکش کر دی کہ جی بتائیے آپ کب تک اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت تاریخ اور وقت مقرر کر دے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ گورنر کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا آرڈر ہی غیر قانونی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا آپ کو، آ گئے نا اسی بات کے اوپر۔
تو جسٹس عابد عزیر صاحب نے ریمارکس دیے کہ اسمبلی نے ہی طے کرنا ہے کہ کس نے رہنا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے اس موقع کے اوپر کہا کہ عدالتی حکم کے 17 روز گزر جانے کے باوجود پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ جسٹس عابد عزیر نے کہا کہ آپ مل بیٹھ کر عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے وقت اور تاریخ مقرر کر لیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ گورنر صرف اس صورت میں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں جب صورتحال خراب ہو۔ اسمبلی اجلاس جاری تھا، گورنر ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے تھے، عدالت درخواست پر میرٹ پر فیصلہ دے۔ جسٹس عابد عزیر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اعتماد کے ووٹ کے لیے اٹارنی جنرل کی پیشکش قبول نہیں کر رہے۔ اسمبلی کا فلور ہی وزیر اعلیٰ کے رہنے کے بارے میں فیصلہ کرے گا، پھر ہم اس درخواست کا میرٹ پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ کو پھر آفر قبول نہیں ہے تو پھر اس طرف آ جاتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہے اس کا۔ علی ظفر صاحب جو پرویز الہی صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ کل سے میں اپنے دلائل کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کروں گا۔ انہوں نے کہا جی جج صاحب نے کہا کہ جی کل سے نہیں ہوگا، آپ ابھی سے اپنے دلائل جو ہیں یہاں پہ دینا شروع کریں۔ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ آفر قبول کر لیں گے اور اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ علی ظفر صاحب نے جواب دیا کہ ہم گورنر کی آفر پر بعد میں آئیں گے۔ جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو گورنر تو نوٹیفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں۔ ان کو جو بیسکلی ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی ہم اٹارنی جنرل کی پیشکش کو قبول نہیں کر رہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وجوہات دینا ضروری نہیں ہے۔ وفاق کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس دیے کہ سیاسی کشیدگی جاری ہے، سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ پہلے جو کال کرے وہ پھنسے۔ ہم نے اتفاق رائے سے اعتماد کے ووٹ کی ہدایت کی تھی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ گورنر کا اعتماد کے ووٹ کے لیے مناسب وقت دینا ضروری ہے۔ آئین کے تحت اعتماد کے ووٹ کے لیے کم سے کم 3 روز ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھٹیاں ہوں یا لوگ عمرے پہ چلے جائیں تو گورنر اعتماد کا ووٹ کا کہے۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ جی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہم حکومتی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں۔ عدالت نے علی ظفر کو میرٹ پر ہونے سے متعلق دلائل دینے کی ہدایت کی۔ جج صاحب نے کہا کہ جی ہم روزانہ کی بنیاد پر کیس کو سنیں گے۔ اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی گئی اور پھر 1:30 بجے تک کے لیے جو ہے یہ سماعت کو ملتوی کیا گیا۔ اس کے بعد جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو علی ظفر صاحب نے دوبارہ دلائل دینا شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کے لیے تیار تھے کیونکہ اس میں اپوزیشن نے اپنے نمبر شو کرنے ہوتے ہیں۔ یہ فیکٹ ہے، کیونکہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں نا، اگر جس طرح انہوں نے سبمٹ کی تھی پہلے پھر بعد میں واپس لے لی، اس میں ان کو زیادہ نمبر شو کرنے ہوتے ہیں اپوزیشن کو۔ تو لیکن یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ چونکہ اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہو رہی ہے، اس پہ جو اپنی میجورٹی دکھانے کا جو بھار ہوتا ہے نا، جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ حکومت کے اوپر آ جاتی ہے، وہ چیف منسٹر کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ میں وزیر اعلیٰ نے اپنی اکثریت شو کرنا ہوتی ہے۔ اس ساری کہانی کا مقصد اسمبلی کی تحلیل سے روکنا تھا۔ 23 دسمبر کو عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی گئی۔ جج صاحب نے کہا کہ موجودہ کیس میں گورنر نے 19 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر گورنر کہتے کہ اعتماد کا ووٹ 10 دن میں آپ لیں تو پھر کیا ہوتا؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ 19 دسمبر کو پہلے تحریک عدم اعتماد آئی، اس کے 20 منٹ بعد گورنر نے اپنا حکم جاری کر دیا۔ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے جو اسمبلی رولز پڑھے ہیں اس کے مطابق گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کی تاریخ مقرر کر سکتا ہے؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ووٹ کی تاریخ مقرر کرنے کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل 130 کے شق 7 کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آئین گورنر کو اعتماد کے ووٹ کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں دے رہا، آئین صرف گورنر کو اعتماد کے ووٹ کا اختیار دے رہا ہے۔ دوسری جانب جو اسمبلی رولز آپ نے پڑھے ہیں اس کے مطابق گورنر کو اختیار ہے کہ اعتماد کے ووٹ کی تاریخ بھی مقرر کر دے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ لڑائی 2 ہمسایوں کے درمیان ہو رہی ہے مگر سزا کسی اور کو دی جا رہی ہے۔ اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ جی اسپیکر اور گورنر کے درمیان یہ لڑائی ہو رہی ہے، سزا جو ہے وہ یعنی ان کے موکل یعنی کہ پرویز الہی صاحب کو دی جا رہی ہے۔ سارے ہی جانتے ہیں کہ سارے اس سائڈ پہ ہمسائے آپس میں ملے، یہ والے ہمسائے تو ملے ہوئے ہیں آپس میں، اسپیکر اور پرویز الہی صاحب سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جج صاحب نے اس موقع کے اوپر کہا اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ گورنر تاریخ نہیں دے سکتا تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ فرض کریں اگر گورنر اعتماد کے ووٹ کی تاریخ نہیں دیتا اور اسپیکر اجلاس 35 دن کے لیے ملتوی کر دیتا ہے تو پھر گورنر کیا کرے گا؟ اگر اسمبلی سیشن چل رہا ہو تو پھر بھی اعتماد کے ووٹ کے لیے علیحدہ سے اجلاس بلوانے کی ضرورت نہیں؟ کیا جاری سیشن کو روک کر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے تمام دلائل کے نچوڑ میں 2 چیزیں ہم سمجھتے ہیں۔ ایک، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا۔ دوسرا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ غیر قانونی تھا۔
علی ظفر صاحب نے کہا کہ آئین کے تحت گورنر کے پاس اعتماد کے ووٹ کا کہنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 91 ممبران گورنر کو لکھتے کہ انہیں وزیر اعلیٰ پر اعتماد نہیں رہا, یا پھر کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے 6 ارکان گورنر کو لکھتے کہ انہیں پرویز الہی پر اعتماد نہیں رہا. جج صاحب نے کہا کہ اگر ایک وزیر عہدے سے استعفیٰ دے دے تو کیا گورنر اس بنیاد پر اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتا ہے؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی بالکل نہیں, ایسی صورت میں گورنر اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہہ سکتا. جج صاحب نے کہا کہ 186 میں سے ایک نکل جائے تو اکثریت ختم تو ہو گئی نا. انہوں نے کہا کہ منظور وٹو کیس میں بالآخر عدالت نے کہا تھا کہ 10 روز میں اعتماد کا ووٹ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ صرف منظور وٹو کیس کا آخری پیرا پڑھیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا مماثلت ہے. اس کے بعد علی ظفر صاحب نے منظور وٹو کیس کا فیصلہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا. انہوں نے کہا, گورنر صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہم بھی منظور وٹو کیس کا عدالتی فیصلہ پورا پڑھیں گے. جج صاحب نے کہا کہ ہم سب کو سنیں گے, یہ اسمبلی نہیں ہے, ابھی پرویز الہی کے وکیل کے دلائل ذرا سن لیں. اس کے بعد جج صاحب نے کل صبح 9 بجے سماعت کا جو ہے وہ کہا اور اس بینچ کی کاروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. تو یہ جو بیسکلی کویسچن آنسر سیشن ہو رہا ہے, یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جتنا میں نے مطلب کورٹس کی پروسیڈنگز کو میں نے کور کیا ہے, برائے مہربانی میں ایک ڈسکلیمر یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ یہ مت سمجھا کریں کہ یہ 2 ریمارکس آ گئے یا 3 ریمارکس آ گئے تو اس کا مطلب ہے جی کیس جو ہے وہ اس سائڈ پہ چلا گیا. مطلب یہاں پہ آبویسلی کیا ہو رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ علی ظفر صاحب سے مختلف سوالات کر رہے ہیں اس وقت, پرویز الہی صاحب کے جو وکیل ہیں, اور مختلف سوالات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے تاکہ ہر اینگل سے جو ہے وہ چیز کو سمجھا جائے. ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ جو وکلا ہوتے ہیں یہ کورٹ کی معاونت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے موکل کو تو ریپرزینٹ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن یہ کورٹ کی معاونت کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے کویسچن آنسرز ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ بیسکلی یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کیس ہو جائے, جس طرح مثال کے طور پہ جج صاحب نے کہا کہ اچھا جی مثال کے طور پہ اسپیکر اگر ایک سیشن چل رہا ہے اور 35 دن کے لیے وہ سیشن کو ملتوی کر دے, تو اس کا مطلب 35 دن تک اب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اعتماد کا ووٹ نہیں لا سکتے. اس سوال کا اور اس کے جواب کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ لو جی پرویز الہی صاحب یہاں پہ پھنس گئے ہیں. ظاہری بات ہے ابھی یہ دلائل سنے جائیں گے, اس کے بعد جب دیگر وکلا کے بھی دلائل سنے جائیں گے تو پھر اس موقع کے اوپر بھی بڑی ہارڈ قسم کی کویسچننگ آنسرنگ ہوگی. اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے وہ اس کا تعین ہوگا. لیکن بار بار ایک چیز جو میں یونیفارم دیکھ رہا ہوں اس پوری پروسیڈنگز کے اندر, وہ یہ ہے کہ ان سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے سکتے تھے, اور آپ نے اعتراض یہ اٹھایا تھا, جو پچھلی ہیئرنگ کے اوپر آپ نے اعتراض اٹھایا تھا وہ یہ تھا جی گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہمیں مناسب وقت نہیں دیا. تو مناسب وقت تو آپ کو بہت ملا تھا, آپ نے کیوں نہیں لیا وہ وقت؟ اور اس کے بعد دوبارہ جج صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ آفرز کروا رہے ہیں کہ اچھا چلیں پھر طے کر لیتے ہیں, بتا دیں کہ کتنی دیر میں آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. لیکن علی ظفر صاحب ڈیلیبریٹلی اس طرف آ نہیں رہے. کیوں نہیں آ رہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ آبویسلی یہ میں خود بھی آپ کو پچھلے 3-4-5 دن کے اندر بار بار اپنے ویلاگس کے اندر بتا چکا ہوں کہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے, ورنہ اگر ہوتا تو یہ اعتماد کا ووٹ یوں لے لیتے, کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. لیکن ان کو پتہ ہے ان کے پاس 186 نہیں ہے, اس لیے یہ اس طرف نہیں آ رہے. اب یہ جا رہے ہیں دوسری ٹیکنیکلٹی کی طرف, اور دوسری ٹیکنیکلٹی کیا ہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, اس کے اندر گورنر ہمیں کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. جب تک اجلاس چلتا رہے گا تب تک گورنر نہیں کہہ سکتا. اجلاس برخاست ہوگا, اس کے بعد گورنر کہہ سکتا ہے اچھا جی آپ لیں اعتماد کا ووٹ. تو وہ ٹیکنیکل کھیل رہے ہیں, بیسکلی علی ظفر صاحب ٹیکنیکل کھیل رہے ہیں. نتھنگ رانگ ان دیٹ, یہ وکلا کے پاس یہ ہتھیار ہوتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کھیلنے. جب آپ کے پاس اصل پلے گراؤنڈ نہ ہو نا, کھیلنے کی جگہ نہ ہو, تو پھر آپ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کیس کو لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور علی ظفر صاحب کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. ہی از ایکٹنگ لائک اے اسمارٹ لائر فرینکلی اسپیکنگ. مطلب میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ جی فاؤل پلے کر رہے ہیں, یہ دوسری سائڈز بھی کرتی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مشکل ہو رہا ہے یہ مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ علی ظفر صاحب نا ایک ایسی پچ کے اوپر اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں جس پہ بال سوئنگ بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بال ان ایون باؤنس بھی ہے, کوئی بال بیٹھ رہی ہے, کوئی بال کھڑی ہو رہی ہے, اور ان کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ دوسری سائڈ کی جو بالنگ اٹیک ہے وہ بڑا تگڑا ہے, اور میرے آؤٹ ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑے سخت موجود ہیں, اور کوئی بھی ایسی گیند آ سکتی ہے جو مجھے سمجھنا ہے تو نک بھی ہو سکتا ہے اور بولڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے مطلب میں ان پروسیڈنگز کو جو ہے وہ اس طرح دیکھتا ہوں. تو کل اس کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ ہونی ہے. لیٹس سی مزید یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح آگے جاتا ہے. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے, کچھ اور دیگر خبریں بھی آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. ایک آپ کو میں خبر دینا چاہوں گا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, اور میں نے یہ خبر آپ کو میں اس لیے بریک کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ خبر کسی دوسری سائٹ سے آئے اور وہ بیٹھ کے اس کے اندر مرچ مسالے ڈال دیں, تو میں آپ کو پوری سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جنرل باجوہ جو ہے وہ دبئی گئے ہوئے ہیں, اور ان کی دبئی جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے صاحبزادے جو ہیں ان کا کوئی میڈیکل پروسیجر ہونا ہے,
تو اس کی وجہ سے وہ باہر گئے ہیں اپنے. اور ابھی وہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جنرل فیض کی بیٹی کی جب شادی تھی وہ بھی انہوں نے اٹینڈ کی تھی, تو وہ اپنے بیٹے کی سرجری کے لیے جو ہے وہ باہر گئے ہیں. ابھی وہ ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں, یہ فائنل نہیں ہوا کہ وہ سرجری یو اے ای کے اندر ہوگی یا پاکستان میں آ کے ہوگی, لیکن فی الحال جنرل باجوہ کی واپسی موسٹ پرابلی 16 تاریخ کو جو ہے ان کی واپسی بھی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہاں پہ وہ ایک دم یہ بات چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی ملک کے سابقہ آرمی چیف سارے کے سارے پاکستان سے باہر ہیں. تو جنرل باجوہ نے جب ریٹائرمنٹ لی تھی تو اس کے بعد بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ریومر اڑنا شروع ہو گئی تھی کہ لو جی جنرل باجوہ تو پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے کسی ایک ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا بھی تھا, مجھے اب یاد نہیں آ رہا وہ کون سے والا تھا, ایک تو میں نے ویلاگ کرنا میں نے آپ نہیں یاد رہتا, میں نے اس میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ انہوں نے ابھی متحدہ عرب امارات بھی جانا ہے, میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو اس وقت. تو وہی ہوا ہے, لیکن اس میں مطلب ظاہری بات ہے ایک فیملی کا بھی کنسرن ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت باہر گئے ہیں. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ تھی. دوسرا, مونس الہی صاحب کے جو دوست تھے جن کو ویگو ڈالے اٹھا کے لے گئے تھے, احمد فرحان خان صاحب, وہ واپس آ گئے ہیں اور آج ان کو کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا. سی سی پی او لاہور جو ہے انہوں نے ان کو عدالت کے اندر پیش کیا. ان کی گمشدگی کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت میں پٹیشن فائل کی گئی تھی. تو وہ جب تشریف لے کر آئے تو ان کے سر کے اوپر بھی ایک چوٹ لگی ہوئی تھی. تو ان سے صحافیوں نے پوچھا جی آپ کو چوٹ کس طرح لگی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے چوٹ لگی ہے, میں گاڑی کا دروازہ جو ہے میرے سر پہ لگ گیا تھا. تو دوسرا انہوں نے وہاں پہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہیں پہ تھا, میں تو کہیں بھی نہیں گیا تھا, میں تو اپنی فیملی کے ساتھ تھا, یہ ایمی خواہ اتنے پریشان ہو رہے ہیں. تو لگ اس طرح رہا تھا کہ وہ خود بھی جو ہے ذرا معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب وہاں کے چند صحافیوں سے میری بات ہوئی تو ان میں سے کسی نے بھی ان کی بات پہ یقین نہیں کیا. تو مجھے نہیں پتا, بہرحال یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے, اور کہ ان کو کل رات کو جو ہے وہ 2 گاڑیاں ان کے گھر کے باہر چھوڑ کے گئی ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ خیر خیریت سے ہیں. مجھے تو ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا, بہت ڈر لگ رہا تھا مجھے, سب سے زیادہ اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ پاکستان کے مسنگ پرسنز کی لسٹ میں نہ آ جائے. میں مطلب کافی ڈرا ہوا تھا, پریشان تھا اس معاملے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ظاہری بات ہے چودھری فیملی کے قریب ہوں تو آپ کس طرح جا سکتے ہیں مسنگ پرسن میں. 3 دن کے اندر 2 دن کے اندر جو ہے ان کی اللہ کا شکر ہے ان کی واپسی ہو گئی. تو ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا اگر مسنگ پرسنز اور مطلب اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو آج شہباز شریف صاحب نے اور پوری مطلب اس میں بلاول بھٹو بھی موجود تھے, شہری رحمان بھی تھیں, باقی سارے بھی اتحادی وہاں پہ موجود تھے. اور بیسیکلی جنیوا کے اندر یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ یہ پریس کانفرنس میں جس میں انہوں نے شکریہ ادا کرنا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ جی تقریباً $9.5 ارب کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ہوئی ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز اٹ از ویری بورنگ. شہباز شریف صاحب کو ویسے میں ایک بڑا بورنگ اوریٹر میں سمجھتا ہوں, تو میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا, نہ آپ کا وقت ضائع کرنا ہے نہ اپنا کرنا. لیکن اس میں آخری سوال اس پریس کانفرنس میں نا ایک صحافی نے پوچھا, اور انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہوا ہے ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ علی وزیر کی رہائی ابھی تک نہیں ہو سکی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو شہباز شریف صاحب نے صرف اس بات کا اتنا سا جواب دیا کہ جی بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے جس کی طرف آپ نے دھیان دیا, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, اینڈ بات ختم, دیٹس اٹ. تو کاش, میں صرف اتنا کہوں گا, کاش علی وزیر مونس الہی کے دوست ہوتے, تو پھر ان کی بھی ریکوری ہو جاتی, اور وہ بھی صرف یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی صرف سر پہ چوٹ لگی, میں تو کہیں بھی نہیں, تو فیملی کے ساتھ تھا. تو خیر یہ وقت کی بات ہے. ایک تو یہ ڈیولپمنٹس بھی جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ زمان پاک پہنچے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, بڑی ایک اہم ملاقات ہے. اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ بھی بلایا گیا ہے, تو شاید اسی سلسلے میں پرویز الہی صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو موسٹ پرابلی آپ جو اس وقت کورٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ملاقات بھی ہو رہی ہے. کچھ اور خبریں بھی ہیں لیکن میرے خیال میں ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.